رمضان 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 يا حبيب اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والحمد للہ الذی جعل من تلک السبل شہرہ شہر رمضان شہر الصیام و شہر الاسلام و شہر الطہور و شہر التمحیص۔ امام سجاد کی دعا استقبال ماہ رمضان کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے کہ امام نے اللہ کے اس محترم مہینے کو کس طریقے سے ویلکم اور خوش آمدید کہا اور کس طریقے سے آپ نے اللہ کے اس مہینے کا استقبال کیا ہے، اور در حقیقت اس دعا کے ذریعے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کا استقبال کرنے اور ماہ رمضان میں خدا کی عبادت اور بندگی کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ امام نے فرمایا کہ پہلے اللہ کا مہینہ ہے لہٰذا اس کا خیال رکھو، دوسرے یہ روزوں کا مہینہ ہے تو لہٰذا ہر ایک کے اوپر جس پر بھی روزہ رکھنا واجب ہے اس کا روزہ اس مہینے میں نہیں چھوٹنا چاہیے، اور کسی بھی طریقے سے بہانے بازی آدمی بیماری کا بہانہ بنا کر دوسرے بہانے بنا کر روزہ نہ چھوڑے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے دنیا والوں کے سامنے ہم کہیں کہ ہم بیمار ہیں، یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ دلوں کے حال کا جاننے والا ہے۔ علماء و مجتہدین بھی کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں اور اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں میں روزہ رکھ لوں گا اور واقعاً کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہے اور ایک آدھ روزہ رکھنے کے بعد وہ محسوس نہیں ہوتا تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور روزہ رکھیں۔ مختصر یہ کہ یہ روزے کا مہینہ ہے تو بہانے بازی سے کام نہیں چلنے والا ہے اور آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ وہ شہر الاسلام، اور یہ اسلام کی سربلندی کا مہینہ ہے۔ صرف ہمیں اس مہینے میں روزہ اور نماز ہی نہیں بلکہ ہر وہ کام کرنا ہے جس سے دین اسلام کا نام سربلند ہو اور اللہ کا دین، خدا کا مذہب اور خدا کا دین ہمارے لیے بلند ہو۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ واقعاً مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اس مہینے میں ہم کون سا وہ کام کرتے ہیں جس سے خدا کا نام بلند ہوتا ہے۔ کم سے کم پورے مہینے میں کوئی ایک کام تو ہر آدمی کو ایسا کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا نام اونچا نہ ہو، ہماری پبلسٹی نہ ہو، ہماری افطار پارٹی اونچی نہ ہو، بلکہ واقعاً اللہ کا نام اونچا ہو اور دین اسلام کی لوگ تعریف کریں، اور جو غیر مسلم ہیں انہیں واقعاً پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے۔ آج مسلم دشمن طاقتیں ان کا پورا زور اسی بات کے اوپر ہے، پورا پروپیگنڈا، پوری مشینری اور پوری میڈیا صرف اسی کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے اسلام کو ڈاؤن کیا جائے اور اللہ کے اس دین کو بدنام کیا جائے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی فلسفی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تھیوری اور پریکٹیکلی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک طریقے سے دہشت گردی اور آتنکواد اور خون خرابے کا مذہب ہے۔ واقعاً اگر تمام دنیا کے مسلمان اس ایک مہینے میں یہی کام کر لیں کہ دنیا کے لیے ثابت کر دیں اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اور اس مہینے میں جو بھی اللہ نے اطاعت و بندگی کی ہے اس کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیں کہ نہیں یہ مذہب واقعاً کیا ہے، خدا کیا ہے، جس رسول کو ہم مانتے ہیں، پیغمبر کا اخلاق، پیغمبر کا کردار، پیغمبر کی عظمت، لوگوں کے لیے پیغمبر کے دل میں جو رحم و کرم تھا، جس طریقے سے مسلمانوں کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی طرف بلائے، یہ ساری چیزیں ان کے اہل بیت نے جس طریقے سے خدا کی راہ میں قربانی دی ہے، صحابہ کرام نے جس طریقے سے لوگوں کو خدا کی طرف بلایا ہے،
واقع ان تمام اللہ کے نیک بندوں کی جو قربانیاں تھیں، ان کے ذریعے سے اگر ہم اسلام کو لوگوں کے سامنے پہنچا سکیں اور خدا کا پیغام ان کے ذہنوں تک منتقل کر سکیں اور وہ اس سے مطمئن ہو جائیں، تو آج پھر اسی طریقے سے اسلام کے دن پلٹ سکتے ہیں۔ لہٰذا میں مختصر یہی عرض کروں گا کہ امام نے کہا ہے کہ اسلام کا مہینہ ہے، لہٰذا تم اسلام کے لیے کوشش کرو۔ وَالشَّهْرَ الطَّهُورِ، اور یہ مہینہ طہارت کا مہینہ ہے، پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ پہلی بات تو ہے ایک چیز ہوتی ہے طاہر اور ایک ہوتی ہے طہور۔ فقہی اعتبار سے ان دونوں لفظوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ طاہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو خود پاک ہو مگر دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو۔ جیسے ایک گلاس میں انار کا جوس ہے، موسمی کا رس ہے، ایک کپ میں چائے رکھی ہوئی ہے، یہ پاک ہے، لیکن اگر اس چائے سے آپ کسی کا کپڑا پاک کرنا چاہیں تو پاک نہیں ہوگا۔ اس جوس سے اگر آپ کوئی نجس چیز کو پاک کرنا چاہیں تو پاک نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے، کپڑا پاک نہیں ہوتا، کوئی دوسری نجس چیز پاک نہیں ہوتی، تو چلو ہم اس سے وضو کر لیتے ہیں۔ عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو مہنگے جوس سے، اتنے قیمتی جوس سے، ریفائنڈ جوس سے ہم صاف ستھرا ہے، اچھا ہے، بہترین ہے، اس میں آر پار دکھائی دے رہا ہے، سیب کا جوس ہے، اس سے ہم وضو کر لیتے ہیں، اپنی روح کو پاک کرتے ہیں، تو نہ حدث کی طہارت اس سے ہوگی نہ خبث کی طہارت ہوگی۔ یہ خود طاہر ہے مگر دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، خود پاک ہے مگر دوسرے کو پاکیزگی عطا نہیں کر سکتا۔ ایک وہ چیز ہے جس کو طہور کہا جاتا ہے۔ طہور کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ جیسا کہ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے قرار دی گئی ہے زمین مسجد بھی، سجدگاہ بھی، جائے نماز بھی اور طہور بھی، یعنی اللہ نے زمین کو میرے لیے عبادت کی جگہ قرار دیا۔ جہاں کہیں بھی انسان کھڑا ہو جائے، ہر جگہ اللہ کی زمین ہے اور وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کر سکتا ہے۔ دوسرے ہے کہ اللہ نے اس زمین کو طہور بنایا ہے، یعنی زمین خود بھی پاک و پاکیزہ ہے اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر وضو کے لیے پانی نہ ہو، غسل کے لیے پانی نہ ہو یا شرائط نہ ہو، کوئی مجبوری ہو، تو انسان تیمم کرتا ہے۔ تیمم کاہے کے اوپر ہوتا ہے؟ زمین کے اوپر، پتھر کے اوپر، جو زمین یا زمین کا حصہ ہے اور زمین جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ تیمم انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ تو زمین خود بھی پاک ہے اور انسان کو بھی پاک کرتی ہے، دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتی ہے۔ اسی طریقے سے پانی ہے، پانی بھی خود پاک ہے اور وہ دوسرے کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ وَالشَّهْرَ الطَّهُورِ، یہ وہ مہینہ ہے جو ایسا نہیں ہے کہ صرف خود بخود اکیلا پاک ہو، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جو خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی جو انسان اس مہینے میں داخل ہو گیا اور اس مہینے میں آ گیا، یہ مہینہ خود تو پاک و پاکیزہ ہے ہی، اس بندے کو بھی پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ اب یہ طہارت اور یہ پاکیزگی کیا ہے؟ اگر آپ حقیقت دیکھیں تو اسلام کا بیس، اسلام کی بنیاد ہی طہارت اور پاکیزگی ہے۔ ہر جگہ عبادت اور بندگی میں آپ کے لیے طہارت شرط ہے، وضو شرط ہے، غسل شرط ہے، تیمم شرط ہے، جس کی بھی جو شرعی اعتبار سے اس وقت مسئلہ ہو۔ اسی طریقے سے بدن کی طہارت نماز کے لیے، لباس کی طہارت اور دوسری چیزوں کی طہارت بھی ضروری ہے۔ اسلام نے طہارت کے اوپر بہت زور دیا ہے، اور جو لوگ نجس رہتے ہیں، جہاں پر نجاست رہتی ہے وہاں پر کثافت آتی ہے، وہاں پر گندگی آتی ہے، وہاں پر شیاطین آتے ہیں، لیکن جہاں پاک و پاکیزگی ہوگی، طہارت ہوگی، وہاں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے، پروردگار عالم نے، کیونکہ طہارت کو پسند کیا ہے، وہ خود بھی طیب و طاہر ہے، وہ خود بھی پاک و پاکیزہ ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو بھی طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے سورہ احزاب میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت پیغمبر، اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح کی رجس، گندگی اور برائی اور کثافت سے دور رکھے
اور اسی طریقے سے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا اور طہارت کا حق ہے۔ تو اللہ نے اپنے منتخب بندوں کو طیب و طاہر بنایا۔ قرآن مجید جس کو اسی مہینے میں ماہ رمضان میں نازل کیا، اس کے لیے بھی ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے، آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر وہی لوگ جو طیب و طاہر ہوں۔ یعنی قرآن کو چھونے کے لیے، حروف قرآن کو مس کرنے کے لیے بھی طہارت کی شرط ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کی معنی اور اس کے باطن تک پہنچنے کے لیے بھی طہارت کی شرط ہے۔ مختصر یہ کہ اسلام نے طہارت کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں کبھی کبھی کہتے ہیں مولانا ہم بہت پریشان ہیں، کیا کریں، زحمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، مال میں برکت نہیں ہو رہی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ذہن میں طرح طرح کے وسواس ہیں، خناس آ جاتے ہیں، آدمی وہم و گمان میں چلا جاتا ہے، ہر سائے کو بھوت پریت سمجھنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ در حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ طہارت کا خیال نہیں کرتے۔ ماں اگر دودھ پلاتے ہوئے طہارت کا خیال نہ کرے، گھر میں اگر پاکیزگی کا خیال نہ کیا جائے، جو بھی آ رہا ہے جو بھی جا رہا ہے جہاں بھی دل چاہ رہا ہے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور نجاست اور طہارت کا خیال نہ ہو، تو پھر زندگی واقعاً مشکل پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کی نماز روزہ اور عبادت قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس ماہ رمضان کو ماہ طہور قرار دیا گیا کہ یہ خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان میں کس چیز کی طہارت ہوتی ہے اور کیا کیا طہارت کر سکتا ہے یہ مہینہ۔ امام نے یہ لفظ ایک مرتبہ نہیں کم سے کم 3 مرتبہ اس کے بعد بھی استعمال کیا ہے، اور پوری دعا میں 3 بار اس لفظ کو دہرانا اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعاً طہارت کی اس مہینے میں کیا عظمت ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہی عرض کروں گا کہ واقعاً جس چیز کی طہارت سب سے زیادہ ضروری ہے وہ خود ہمارا باطن ہے۔ انسان کا دل پاک ہونا چاہیے، ہماری نیت پاک ہونا چاہیے، نیت خالص ہونا چاہیے۔ دل کے اندر کوئی ایسی گندگی، کثافت، کینہ اور خرابی نہ ہو کہ جو ہمارے دل کو دوسری طرف موڑ دے۔ یعنی گویا آپ سوچیں کہ یہ طہارت کا مہینہ ہے تو ہر طرح کی گندگی سے اپنے دل کو پاک و پاکیزہ بنا لیں۔ یہ مہینہ اس لیے آیا ہے۔ ہر طرح کی گندگی سے اپنی نیت کو پاک و پاکیزہ بنا۔ نیت میں جو انسان کے فطور ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اچھے اعمال بھی بالکل کوڑا ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی ویلیو حیثیت نہیں ہو جاتی، بے قیمت ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی نیت کو پاک کریں، نیت کو خالص کریں، اور جو روزہ، جو عمل، جو کار خیر، جو افطاری، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ پاکیزگی خیال، پاکیزگی نیت اور پاکیزگی قلب کے ساتھ۔ دل پاک ہو گیا تو پھر اس کا اثر ہمارے اعضاء و جوارح کے اوپر بھی آئے گا۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا دل تو پاک ہے، باقی گناہ کرتے رہیے، نامحرم کی طرف دیکھ رہے ہیں، بھائی آپ نامحرم کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مولانا کیا ہوا، دل تو پاک ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دل پاک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اعضاء و جوارح بھی غلط راستے کے اوپر غلط طریقے سے نہ جائیں۔ تو جب دل پاک ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان بھی پاک ہونا چاہیے۔ پورے ماہ رمضان المبارک میں زبان سے کوئی کلمہ غلط نہ نکلے۔ اللہ نے صاف کہا ہے کہ اس نے فرشتے معین کیے ہیں، جو بھی زبان سے کلمہ نکلتا ہے اس کو نوٹ کرتے ہیں، اس کو سیو کرتے ہیں، وہ اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ ہماری آنکھیں پاک ہونا چاہیے۔ آنکھوں کے اشارے، ادھر ادھر کسی کو دیکھنا، نامحرم کو دیکھنا یا غلط طریقے سے اشارے کرنا، غلط لوگوں کے بارے میں آنکھوں سے اس طریقے سے باتیں کرنا، یہ تمام چیزیں یہ سب بھی حرام ہے، گناہ ہے۔ لہٰذا ہماری آنکھوں کو بھی پاک ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاتھ کو بھی پاک ہونا چاہیے، کسی کی طرف یہ غلط طریقے سے یہ ہاتھ نہ بڑھیں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کا حق غصب نہ کریں۔ ہمارے پیروں کو بھی پاک ہونا چاہیے، ہمارے کانوں کو بھی پاک ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان ہے مگر انجوائے کے لیے، موڈ فریش کرنے کے لیے لائیے تھوڑی سی میوزک سن لی جائے، نہیں، یہ شہر الطہور ہے، پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ مختصر یہ کہ ہماری آنکھ، ہماری ناک، ہمارے کان، ہمارے اعضاء و جوارح، سر سے لے کر پیر تک ہر چیز کو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ جب مسلمانوں کے درمیان میں ایسی طہارت آ جائے گی، جب سب پاک ہو جائیں گے تو پھر دل
خود بخود مل جائیں گے اور ان کے اندر اتحاد، اخوت اور برادری پیدا ہو جائے گی، اور ہر جگہ پاکیزگی اور صفا و صمیمیت دکھائی دے گی، گندگی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ مہینہ اسی لیے آیا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے پروردگار اس مہینے میں ہمیں اپنے دل، جان، نظر، آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر، تمام اعضاء و جوارح کو پاک اور پاکیزہ اور خالص بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔